مکہ کی فتح بہت سے احساس سے سرہ کا سب سے بڑا اور اہم موقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا، اس کے بعد جو بھی فیصلہ کیا وہ سب مکہ واپس آنے کے لیے ہی تھا، اپنے پیارے شہر کی طرف۔ مکہ کی فتح کے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس میں شرطیں تھی کہ مسلم اور قریش 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ مسلمان اس سال بنا عمرہ کیے مدینہ واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان 3 دن کے لیے مکہ آئیں گے، صرف مسافر کے ہتھیار لے کر۔ اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ بھاگ کر آئے، اسے قریش کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی قریش کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبائل جسے چاہے ان کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یا قریش کے ساتھ۔ 2 ایسے قبائل تھے جن کی آپسی دشمنی کئی سالوں سے چل رہی تھی، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پورے قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آفیشیلی الائنس کر لیا، اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ اتحاد کیا، جو آس پاس کے چند باقی مشرک قبائل میں سے ایک تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے پہلے انہوں نے قریش سے اجازت مانگی تھی اور کہا تھا کہ ہم پرانے قتلوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ قریش نے نہ صرف اجازت دی بلکہ خود بھی مدد کی۔ ان کے بڑے لوگ جیسے سہیل ابن عمرو اور صفوان ابن امیہ نے بنو بکر کو ہتھیار دیا۔ بنو بکر نے پھر مکہ کے قریب خزاعہ کے لوگوں پر رات کے وقت حملہ کیا، لیکن خزاعہ کے کچھ لوگ جاگ رہے تھے، اس لیے حملہ پلان کے مطابق نہیں چلا۔ خزاعہ کے لوگ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے خون خرابہ ہو گیا اور 20 سے زیادہ خزاعہ کے لوگ مارے گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ خبر جلدی پھیل گئی اور بنو خزاعہ کے سردار عمرو ابن سلیم 40 لوگوں کے ساتھ مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاعہ پر یہ حملہ صلح حدیبیہ کی صاف ٹوٹنے والی بات تھی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی اسی حملے کی وجہ سے کی تھی، لیکن ابن حجر جیسے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قریش سے بات چیت کی۔ انہوں نے بنو بکر سے تعلقات ختم کرنے اور مرنے والوں کے لیے معاوضہ دینے کو کہا۔ قریش نے دونوں باتوں سے ہی انکار کر دیا، لیکن ایک انوکھی بات یہ ہوئی کہ ابو سفیان خود مدینہ آیا اور صلح کی کوشش کی۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیکن جواب تک نہیں ملا۔ پریشان ہو کر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے سیدھے کہا، میں کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے اور بھی سختی سے کہا، کیا تم سوچتے ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے بات کروں گا؟ آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، اے علی، تم اس شہر میں مجھ سے سب سے قریب رشتہ دار ہو، میری مدد کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری طرف سے شفاعت کرو، مجھے اپنے لوگوں کے پاس ذلیل ہو کر مت واپس جانے دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو سفیان سے عمر میں آدھے تھے۔ یہ ایسا تھا جیسے آج کل کوئی مڈل ایج والا آدمی چھوٹے بچے سے مدد مانگ رہا ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم پر افسوس اے ابو سفیان، اللہ کی قسم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم انہیں منا نہیں سکتے۔ اور سفیان مسجد میں گیا اور زور سے بولا، اے لوگوں، میں ابو سفیان ہوں، کیا کوئی مجھے امن دے گا؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی۔ ابو سفیان واپس مکہ گیا، بہت ذلیل اور مایوس ہو کر اس نے ساری بات قریش کو سنائی تو انہوں نے اسے بے وقوف کہا۔ کچھ ہفتوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کہیں جا رہے ہیں اور ہر لڑائی کرنے والا شخص شامل ہوگا، لیکن جگہ کا نام بھی نہیں بتایا، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کی تاکہ خبر لیک نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی ٹولی کو الٹی طرف یعنی شمال کی طرف بھیجا تاکہ لگے کہ وہاں جا رہے ہیں۔ روانگی سے ایک دن پہلے بتایا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آزاد کرنے چل دیے۔ صرف 10 سال بعد جب انہوں نے مکہ چھوڑا تھا، مسلمانوں نے سفر شروع کیا، اور جب وہ جحفہ کی وادی سے گزرے تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس ابن عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ فوج کس مقصد سے جا رہی ہے۔ وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے مسلم ہو کر۔ اللہ نے ان کو عزت دی کہ وہ آخری شخص تھے جنہیں مہاجرین میں شمار کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی ظاہر کی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو مدینہ لے جائیں اور فوج میں شامل ہو جائیں۔ جب مسلمان فوج مکہ کے قریب پہنچی تو افواہ پھیلنے لگی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کزنز جو مکہ میں اسلام کے سخت دشمن تھے گھبرا گئے اور فوج کے اندر داخل ہونے سے پہلے باہر ہی انتظار کرنے لگے۔ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ میں ہی روکا اور رحمت کی درخواست کی۔ مسلمان فوج مر الزہران میں کیمپ لگا کر رکی جو مکہ سے کم 20 کلومیٹر دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کیمپ میں آگ جلا لیں، یعنی قریش کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں ہیں۔ نئے مسلمان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش پر رحم آیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ مکہ میں جا کر آخری بار صلح کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خچر ان کو دیا اور کہا کہ اللہ کے نام سے جاؤ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے اور وہاں ابو سفیان ابن حرب، بدیل ابن ورقہ اور حاکم ابن حزام قریش کے سب سے بڑے لیڈرز سے ملاقات کی۔ وہ سب حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مر الزہران کا پورا میدان 10,000 مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے ابو الحنظلہ، تجھے برا ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے۔ اگر کل انہوں نے تجھے فتح کر لیا تو قتل ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے گھبرا کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ مانگا۔ عباس نے کہا کہ میرے ساتھ چل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھایا اور رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے کیمپ کی طرف چل دیے۔ جب وہ نبی کے قریب پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عمر نے فوراً پہچان لیا اور کہا، ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کا شکر ہے کہ تو مجھے بنا کسی عہد و پیمان کے مل گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں آ کر کہا، وہ میری ذمہ داری میں ہے۔ عباس نے پوری رات ابو سفیان سے بات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی جب تک صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو سفیان، کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ تو یہ مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے عربوں کی سب سے بڑی تعریف کے ساتھ جواب دیا، میری ماں اور باپ قربان ہو آپ پر، کتنی نرمی ہے آپ میں، کتنا رحم ہے، کتنا صلہ رحمی کرنے والے ہیں آپ۔ پھر بولا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اب تک میری مدد کرتا، یعنی ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب وقت نہیں کہ تو یہ مانے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان چپکے سے بولا، اس بات میں ابھی بھی تھوڑا سا دل میں ہے۔ عباس تھک گئے اور بولے، یا تو قبول کر لو ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھمکی نہیں دی کیونکہ ایمان زبردستی نہیں ہوتا، لیکن عباس ان کے دوست تھے اور ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہ بہتر چیز کو قبول کیوں نہیں کر رہا۔ ابو سفیان نے آخرکار شہادت پڑھ لی۔ شہادت کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان فخر اور عزت کا شوقین ہے، کیا آپ اسے کچھ ایسا دے سکتے ہیں جس سے اس کا فخر پورا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ سیف ہے، جو اپنے گھر میں رہا وہ سیف ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی سیف ہے۔ ابو سفیان نے پوری فوج کا دورہ کیا اور حیران رہ گیا اتنے کیمپ اور جھنڈے دیکھ کر۔ 8 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جان بچا کر بھاگے تھے۔ 3 سال پہلے احزاب کی جنگ میں عربیہ کی سب سے بڑی فوج نے مدینہ کو گھیر لیا تھا۔ اب 10,000 مسلمان ایک ساتھ مکہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جو پھر کئی چھوٹے گروپس میں بانٹے گئے۔ ایک طرف مہاجرین تھے جن کی قیادت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ دوسری طرف انصار تھے جن کی قیادت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والے گروپ کی قیادت سنبھالی جو مہاجرین اور انصار کا ملا جلا حصہ تھا۔ ساتھ ہی دوسرے نئے مسلمان قبائلوں کے لوگ بھی تھے۔ کل ملا کر 700 مہاجرین، 4,000 انصار اور باقی 5,300 باہر کے قبیلوں کے ملے جلے لوگ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے نعرہ لگا رہے تھے، آج قیامت کا دن ہے، آج کعبہ حلال ہو جائے گا، یعنی اس کی حرمت ختم ہو جائے گی۔ ابو سفیان نے یہ سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد غلط ہے۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے کر زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ مڈل گروپ کا جھنڈا ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس تھا، یعنی تینوں جھنڈے قریش کے لوگوں کے پاس تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل جان بوجھ کر کیا ہوا کام تھا۔
کیونکہ مکہ کو آزاد کرنے میں مکہ والوں کا آگے ہونا زیادہ دل و دماغ پر اثر ڈالنے والا تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ جلدی سے مکہ میں دوڑ جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ جنگ نہ کرے تاکہ قریظی نہ ہو۔ ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ میں پہنچے اور چیختے ہوئے بولے، اے قریش کے لوگوں، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جس کے سامنے تم لڑ نہیں سکتے، میرے گھر میں آ جاؤ، تم سیف رہو گے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی سائیکالوجی بہت اچھی سمجھ لی تھی۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے ایک نشانی مانگی، جیسے امید تھی، ابو سفیان نے اس نشانی کا استعمال کر کے مکہ والوں کو سمجھایا کہ اپنی ہار مان لیں۔ ابو سفیان لوگوں کو سرنڈر کرنے کی دعوت دیتے رہے جب تک ان کی بیوی ہند بھیڑ میں دوڑتی ہوئی نہ آئی اور ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ اس نے ان کی داڑھی پکڑ لی اور جتنی بھی گندی گندی گالیاں آتی تھی وہ سب نکال دی۔ کہہ رہی تھی کہ اس غدار اور ڈرپوک کو قتل کر دو جو سرنڈر کی بات کر رہا ہے۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے مکہ کے مشرق اور مغرب سے داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا کہ کسی پر حملہ مت کرنا جب تک وہ حملہ نہ کرے۔ قریش کے ایک چھوٹے سے گروپ نے، جن کی قیادت اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس تھی، ساتھ میں صافوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمرو، اکٹھا ہو کر لڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے حملہ کیا اور خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوائے کے بدلے میں لڑائی کی، جس میں لگ بھگ 2 یا 3 مسلمان شہید ہوئے اور قریباً 12 قریش کے لوگ قتل ہوئے۔ مکہ والوں کے باقی لوگوں نے ہار مان لی اور اس کے بعد کوئی اور مقابلہ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی ہی مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کو امن دیا، لیکن چند لوگ ایسے تھے جو جرم کر چکے تھے اور ان سے سزا ٹل نہیں سکتی تھی۔ اکرمہ نے باقی عمر مسلم رہ کر گزاری، آخر میں رومیوں سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ وحشی ابن حرب لسٹ کا آخری نام مشہور ہے کہ اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وہ طائف بھاگ گیا اور جب طائف کے لوگ مسلمان ہوئے تو اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ مکہ کے سب لوگوں میں سے صرف 9 لوگ قتل کی لسٹ پر تھے اور ان میں سے صرف 4 لوگوں کو آخر میں قتل کیا گیا۔ مکہ کی فتح اس لیے ہوئی کیونکہ صلح حدیبیہ کو توڑا گیا جب بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو اجازت دی کہ وہ بنو بکر سے بدلہ لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حملہ عصر کے وقت تک ختم کر دیں۔ عصر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی لڑائی کو سختی سے منع کیا اور حرم کی حرمت واپس اسی حالت میں آ گئی جیسے پہلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم واپس اسی حرمت میں آ گیا جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنگ کی اور خون بہایا تو ان سے کہو، اللہ نے نبی کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی، اور اللہ نے ان کو صرف 1 دن کے چند گھنٹوں کے لیے اجازت دی تھی۔ مکہ حرمت والا ہی رہا، اس لیے نہ کوئی مال غنیمت لیا گیا اور نہ کوئی زمین ضبط کی گئی۔ مکہ آخرکار شرک اور بت پرستی کے بندھنوں سے آزاد ہو گیا تھا۔ 21 سال کی جد و جہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنم شہر میں بالکل مقرر لیڈر بن کر واپس آ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا مبارک سر اتنا جھکایا کہ ماتھا اونٹ کی پیٹھ کے قریب تھا۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے اور سورہ الفتح کی آیت پڑھ رہے تھے، بے شک ہم نے تمہیں ایک صاف فتح عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تک پہنچے اور اونٹ پر سوار ہی طواف شروع کر دیا۔ ہر بار جب وہ کسی بت کے پاس سے گزرتے جو 360 سے بھی زیادہ تھے تو اپنی عصا سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور وہ گر جاتا۔ مکہ کے لوگ کعبہ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے کعبہ کی کنجیاں منگوائی اور خود اندر جا کر سب بتوں، زینت اور تصویروں کو تباہ کر دیا۔ جب انہوں نے وہ تصویروں کو باہر پھینکا جن کو مشرکین ابراہیم علیہ السلام کی تصویر سمجھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان پر لعنت کرے، ابراہیم کے اس شرک سے کیا تعلق۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ لوگوں نے پکار کر کہا، بھلائی کے ساتھ آپ ایک شریف بھائی ہو، شریف بھائی کے بیٹے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے الفاظ میں نبی یوسف علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے، وہی آواز جو ظلم اور تکلیف کے وقت عہد عہد کہتی رہی تھی، اب کعبہ کی چھت پر ہزاروں لوگوں کے اوپر کھڑی تھی اور مکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہی تھی۔